Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Majib Khazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. بلوچستان سے آئے ہوئے وہ 100 سے زیادہ خاندان جو پچھلے کئی دنوں سے اسلام آباد میں سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ جب سے بلوچستان کے اندر ان کے ساتھ ظلم زیادتیاں شروع ہوئی ہیں، اور ان کا الزام یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ ان کے نوجوان بچیوں کو ان کے مردوں کو عورتوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کو ڈیو پروسیس سے گزارے بغیر ان کو بند کر دیتے ہیں۔ جب کسی کا بہت زیادہ احتجاج ہو، پروٹیسٹ ہو، تو وہ ایونچولی ان کی مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں۔ اس وقت یہ جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، اس کو مین اسٹریم میڈیا پہ ڈسکس نہیں کیا جا رہا، بہت سارے جرنلسٹ اس کو اگنور کر رہے ہیں، مین اسٹریم میڈیا پہ پبلک دیکھتی ہے، ان کا اس طرف دھیان نہیں جا رہا۔ لیکن یہ اتنا بڑا گھناؤنا کھیل کھیل رہی ہے یہ جو اس وقت کرنٹ رجیم ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، یہ پاکستان کے وہ اتنے نادان دوست بنے ہوئے ہیں جو دشمن سے بدتر ہیں۔ اس چیز کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی آپ اتنے بڑے صوبے کو، اتنی بڑی پاپولیشن کو اتنا انڈرمائن کریں گے کہ وہ آپ کے کیپٹل میں آ کے آپ سے انصاف مانگیں، تو آپ ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن کریں، یو ٹریٹ دیم لائک ادرز، ان کو بجائے اس کے کہ آپ ان کے ساتھ انصاف کریں، بجائے اس کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، بجائے اس کے کہ ان کو ڈیو پروسیس کا پرامس کریں، وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو اس وقت آ کے آپ کو یہ بتا رہی ہیں کہ جب آپ سول کپڑوں میں آتے تھے، آ کے بچیوں کو اٹھاتے تھے اور جاتے ہوئے آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ آپ کے اپنے جیب سے ہی وہ کارڈز گر جاتے تھے جو وہاں پہ پتہ چلتا تھا کہ آپ کہاں سے آئے، کون سی آپ کی ریجمنٹ ہے، کہاں سے آپ آئے ہیں، کیوں اٹھانے کے لیے آئے۔ دیکھیے، یہ ہماری جو پاکستان کی جو فوج ہے نا، یہ فوج پاکستان کی سالمیت کی ضمانت ہے، ہر کوئی ان سے پیار کرتا ہے۔ یہ جو جان بوجھ کے آپ نفرت کا بیج بو رہے ہیں نا، یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے۔ آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں کہ جس سے ملک کی تباہی، ملک کی بربادی اور ملک کی، وہاں پہ پاکستانی بچیاں بیٹھ کے پاکستان کو بددعا دے رہی ہیں، اور یہ بددعا کس لیے دے رہی ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، آپ نے ان کے بھائیوں کو مارا ہے۔ وہ بھائی، وہ لاڈلے جن کو وہ کہتے ہیں ہم ان کے ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، آپ نے ان کو جیل میں بند کیا۔ وہ چھوٹے معصوم بچے ہیں، آپ کیوں اس طرح کے ظلم زیادتی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ملک کے اندر نفرتیں پیدا ہوں، ایک صوبائیت پیدا ہو، نسلی فسادات پیدا ہوں؟ اس چیز کو ختم کریں، ہوش کے ناخن لیں۔ بار بار ہم آپ سے یہ کہہ رہے، ہوش کے ناخن لیں، ضد کو چھوڑ دیں، ضد کو چھوڑ دیں۔ اور پھر آن ٹاپ آف دیٹ، آپ یہ جو الیکشن کمیشن ہے، یہ اتنا بائسڈ ہے، یہ اتنا ون سائیڈڈ پارٹی بنا ہوا ہے، اور اس نے جتنے بھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگ اپنی نامینیشن جمع کروانے جا رہے ہیں، آپ ان کو اریسٹ کر رہے ہیں، آپ جو اس پہ سائن کرتا ہے، جو اس کو تصدیق کرتا ہے، یا جو بھی اس کو سبمٹ کروانے جاتے ہیں، آپ اس کو اٹھا دیتے ہیں۔ ایک بندہ، دوسرا بندہ، تیسرا بندہ، چوتھا بندہ جو بھی جاتا ہے، آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ پولیس دندناتی ہوئی آ جاتی ہے۔ پولیس کا تو کام یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرے، وہ آرز کے آفیسز میں اندر گھس جاتے ہیں، وہاں سے چوروں کی طرح ان کے ہاتھوں سے وہ نامینیشن پیپر لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کس قسم کا معاشرہ ہم ترتیب دے رہے ہیں؟ کس قسم کے الیکشن آپ کروا رہے ہیں کہ ایک بندے کو، ایک بھگوڑے کو، سپر لاڈلے کو آپ نے مسلط کرنا ہے ملک کے اوپر، اور اس کے لیے آپ نے سارے ملک کے ساتھ پنگا لے بیٹھے ہیں؟ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ابھی بھی آپ ہوش کا ناخن لیں، آپ بھی ابھی بھی سدھر جائیں، اپنی ضد کو چھوڑیں۔ آپ جائیں اڈیالہ میں قیدی نمبر 804 کے ساتھ بیٹھیں، مذاکرات کریں، پاکستان کو 2 مہینے میں ٹھیک کیا جا سکتا ہے، پاکستان کی سالمیت کو بچایا جا سکتا ہے، پاکستان کو تباہی اور بربادی سے بچایا جا سکتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ آپ ان لوگوں کو لا کے الیکشن میں کھڑا کر رہے ہیں۔ یہ جو جن لڑکیوں کو عمران خان نے کہا جی کہ آپ مریم کے اگینسٹ یا نواز شریف کے اگینسٹ اپنے نامینیشن جمع کرائے، وہاں سے صنم جاوید کے اگینسٹ مریم نے اپنے پیپر ودرا کر کے دوسرے حلقے میں جا رہی ہیں۔ آپ ایسے لوگ جن کا، یہ صنم جاوید وغیرہ، یہ تو دیور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، ان کا تو پارٹی سے کوئی تعلق لینا دینا بھی نہیں تھا، ان سے بھاگ کے آپ اتنے دور جا رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو خطرہ ہے کہ آپ ان سے ہار جائیں گے۔ اس طرح جو ایک دو اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھیں، وہ اسلام آباد میں پنڈی سے لڑ رہی ہیں چوہان کے اگینسٹ، آپ ان سے بھی بھاگ رہے ہیں۔ پھر نواز شریف کا مقابلہ ہونا جا رہا ہے سواتی صاحب سے، سیکنڈ ٹیئر، تھرڈ ٹیئر سے بھی آپ کے جو ٹاپ ٹیئرز پالیٹیشینز ہیں وہ کمپٹیشن میں نہیں آ سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو کیا ہو گیا ہے؟
آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ عوام کا موڈ کچھ اور ہے، پاکستانی قوم کا موڈ کچھ اور ہے، اور آپ طاقت کے نشے میں پاکستان کی تباہی کی بربادی کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں؟ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی یہ بات؟ دیکھیے، آپ کی لمحوں کی جو غلطیاں ہیں وہ ہماری نسلیں ساری زندگی سہیں گی ان کو۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، پاکستان اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو اس کو بچا لیں، آپ اس کو بچا لیں، اپنے آپ کو تاریخ میں میر جعفر میر صادق کی صفوں میں مت شامل کریں، مت شامل کریں آپ کو۔ اگر آپ کو ذرا بھی احساس نہیں ہے تو کسی بھی کشمیری سے جا کے پوچھ لیں کہ مقبوضہ ہونا آپریشن کے اندر ہوتا ہے، سپریشن کے اندر ہوتا کیا چیز ہوتی ہے۔ آپ کو اگر ذرا بھی احساس نہیں ہے تو فلسطین کی حالت دیکھ لیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری فورسز کو فلسطین کی فورس، جو فلسطین کے اندر ظلم ڈھانے والی اسرائیلی فورسز ہیں ان کے ساتھ ایکویٹ کیا جائے۔ ہم نہیں چاہتے کہ دنیا میں پاکستان اس سے زیادہ بدنام ہو۔ ہماری جوڈیشری 130 سے 140 پہ آ گئی ہے، نیچے سے نیچے کی طرف جاتی جا رہی ہے۔ انڈیا کا ویژن ہے 2027 میں وہ دنیا کے ڈیولپ کنٹریز میں آ جائیں۔ ہمارا مقابلہ اب ہو رہا ہے وہ فیل سٹیٹ جو بنانا ریپبلک سے بھی نیچے جو جا چکی ہیں کنٹری، ان میں ہمارا شمار ہونا شروع ہو گیا ہے۔ افغانستان ہم سے آگے جا رہا ہے۔ اب تو ہم بنگلہ دیش کی بھی بات نہیں کرتے، کیونکہ بنگلہ دیش بھی آپ سے بہت آگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔